یہاں پر بولتے ہیں مچھلی مردہ ہے، آگ پر تلی ہوئی ہے، وہ زندہ ہو گئی۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ ایک اور آپ کو اس سے بڑی نشانی بتلاتا ہوں۔ مچھلی کسی وقت میں تھی زندہ، مچھلی کسی وقت میں تھی زندہ، مر گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا؟ زندہ کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام خطبہ اور جمعے کا خطبہ کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک بی بی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک غلام ہے جو لکڑی کا کام جانتا ہے، تو میرا دل کرتا ہے میں آپ کے لیے ایک کرسی اور ایک ممبر تیار کرواؤں، آپ اس پر کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ چند دن گزرے، پھر آپ نے پتہ کروایا، اس بی بی سے پوچھو وہ ممبر کا کیا بنا؟ تو بی بی کہتی ہے اس نے اچھی لکڑی منگوائی اور ممبر تیار کروایا کہ تیار کر لیں۔ ممبر تیار ہو گیا، اگلا خطبہ کا ٹائم آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر استعمال کیا۔ دوران خطبہ رونے کی آواز آئی، سب دیکھتے ہیں کہ یہاں کون رو رہا ہے، کس کا بچہ رو رہا ہے، کہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اور جس خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس کے اوپر دست شفقت رکھا، اسے پیار دیا اور اسے چپ کروایا۔ تو آپ کی جدائی کی وجہ سے اس کو بھی رونا آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ قدرت ہے۔ مچھلی تو تھی کسی وقت میں زندہ، اور یہ تو کبھی نہیں بولا، تو مچھلی چلی گئی۔ ایک اور بات یہاں کہ علم کی تلاش کے لیے، علم کی تلاش کے لیے انبیاء نبیوں نے سفر کیا، صحابہ کرام نے سفر کیا، اور معلوم ہوا کوئی استاد ہو تو اس کی خدمت کے لیے سفر میں شاگرد جا سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات سمجھ آئی کہ جب بھی تم نے سفر کے لیے جانا ہے، اپنے کھانے پینے کا ساز و سامان ساتھ لے کر کے جائیں۔ اگر ساز و سامان نہیں لے کر جا سکتے تو خرچہ لے کر کے جائیں، یہ نہ ہو کہ آگے جا کر کے آپ کو بھیک مانگنا پڑ جائے۔ تو سفر کرتے ہوئے اپنا ساز و سامان خرچہ پانی لے کر کے نکلنا، یہ بھی نبیوں کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور علم کے حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر بیٹھے، ایک آدمی آیا اور کہتا ہے کہ میں مدینہ کے پاس سے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تو آپ سے وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کتنے دنوں کا سفر، مدینہ سے بغداد کا سفر کیا۔ تو وہ حدیث بتانے سے پہلے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا اتنا سفر کر کے آیا ہے میرے نبی کا فرمان سننے کے لیے، اچھا تجھے ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گھر سے اس لیے نکلتا ہے کہ میں علم حاصل کروں، دین کا علم حاصل کروں، اللہ کریم اس کو جنت کے رستے پر چلا دیتے ہیں۔ اور اس علم کے حاصل کرنے والے کو راضی کرنے کے لیے، یہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، اللہ اور اس کے رسول کا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، گھر سے جنت کے راستے پہ چل پڑا، اور فرشتے اس کے لیے پر بچھا رہے ہیں۔ اور آگے سنیے گا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم ہے اس کو عام لوگوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح چاند کو باقی ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اگلی بات سنیے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो अपने इल्म के जरिए, दीन के जरिए आलिम है, तबलीग करने वाला है, लोगों का फायदा सोचने वाला है, उसके लिए कायनात के अंदर जितनी चीजें हैं दुआएं मगफिरत करती हैं। हत्ता के समंदर के अंदर जो मछलियां हैं वो भी दुआएं मगफिरत करती हैं। अल्लाह ताला आप दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे इसका मुस्तहिक बनाए, अल्लाह ताला इनमें हमें शामिल बनाए, अल्लाह ताला हमें तकब्बुर, रियाकारी, दो नंबरी, फ्राड, धोखे से बचाए, अल्लाह ताला हमें फायदामंद बनाए। तो इल्म हासिल करना ये क्या है? सुन्नत है, और अल्लाह ताला, और ये बड़ी फजीलत का काम है। तो आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है, रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो इस रमज़ान के अंदर जो सबसे बड़ा इल्म है, जो सबसे क्या है? बड़ा इल्म है, उसको हासिल करने की कोशिश करें। वक्त भी होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त तो पूरा साल नहीं रहता है ना, लेकिन एक माहौल बन जाता है, एक माहौल बन जाता है। वो लोग भी मस्जिद में आ जाते हैं जो साल नहीं आते, पूरा साल नहीं आते, वो भी मस्जिद में आना शुरू हो जाते हैं, और अक्सर औकात मस्जिद खुली होती है। तो अल्लाह ताला टाइम में बरकत डाल देते हैं, लोगों के पास टाइम होता है। तो ये फजीलतें हासिल करनी है, तो इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम सबसे बड़ा इल्म हासिल करेंगे कि नमाज तर्जमे के साथ पढ़ें और कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ें। ये सबसे बड़ा इल्म कुरान पाक है। और नबी पाक रोज़मर्रा की हदीसें पढ़े जो हमारी ज़िंदगी के मुताबिक हैं, जो हम काम करते हैं कि ये सारे हमारे अमाल काम क्या सुन्नत के मुताबिक हो रहे, तो फिर आप भी इस दुआ और फजीलत के मुस्तहिक हो सकते हैं। आप घर से चले इस नियत से कि मैंने 1, 2 आयतें 3 आयतें कुरान पाक की पढ़नी है, तर्जमे के साथ पढ़नी है। अगर मुझे नहीं आती तो मैंने किसी से सीखनी है वहां आकर, तो फिर आप घर से चल रहे हैं, आपके पाँव में फरिश्ते पर बिछा रहे हैं, गोया कि आप जन्नत के रास्ते में चल रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते हुए क्या कहते हैं कि अगरचे मुझे लंबी मुद्दत सफर करना पड़ेगा, लेकिन मैं साहिब इल्म के पास जाऊंगा। क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी फ़रतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा। तो जब यूशा बिन नून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया था कि मछली उधर पानी में चली गई है, तो वापस लौटे। अब वापस लौटते हुए दोनों अपने कदमों के निशान तलाश कर रहे हैं कि कहीं कोई और रास्ते पर न चले जाए। अब इस वाक़े का मरकजी नुक्ता समझें। ये वाक़या हमने क्यों शुरू किया था कि यहूदियों ने मुशरिकीन मक्का को सवाल सिखाए थे कि ये सवाल जाकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करो, अगर उन्हें जवाब आ गए तो वो नबी हैं, अगर उनको जवाब ना आए तो वो नबी नहीं है। अल्लाह करीम ने इस वाक़या का तज़किरा करके बतला दिया कि मेरे नबी को हर सवाल का जवाब आना ये ज़रूरी, मेरा नबी तब भी नबी है अगर उन्हें सवाल का जवाब ना आए, मेरा नबी तब भी नबी है, क्योंकि और मेरा नबी भूल जाए तब भी मेरा नबी है, उसकी शान में कमी नहीं आई। और यहूदियों, जिस मूसा अलैहिस्सलाम का तुम कलमा पढ़ते हो वो भूल गए थे, वो भूल गए थे। तो इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान में कमी नहीं आई। तो अगर फिर अल्लाह करीम ने जवाब भी दे दिया, ये नहीं किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई एतराज बाकी रह जाए कि आप जवाब ना दे सके, जवाब दे दिया, साथ ये बता दिया कि हर चीज का इल्म, हर वक्त इल्म और सब कुछ का पता होना सिर्फ और सिर्फ मैं अल्लाह को, मेरे अल्लाह की शान है और किसी की शान नहीं है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हीं कदमों के निशानों को तलाश करते हुए वापस जा रहे हैं कि कहीं भूल न जाए। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना।
حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس وہ علم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ کریم کیا فرماتے ہیں، پھر ان دونوں نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور یوشع بن نون نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، ہمارے بندوں میں سے ابدم من عبادنا، میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی کائنات کا کسی کے پاس جتنا علم آ جائے، ولایت آ جائے، فقاہت آ جائے، ریاضت آ جائے، نبوت مل جائے، معجزے مل جائے، پر وہ رہتا اللہ کا بندہ ہی ہے، وہ رہتا اللہ کا بندہ ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا بندہ ہونا بڑا پسند ہے، اپنے بندے کا بندہ ہونا بڑا پسند ہے، اور اپنے بندے کا بندے کے سامنے، مخلوق کے سامنے یہ جھکنا بڑا ناپسند ہے، اپنے بندے کا کسی بندے کے سامنے جھکنا بڑا ناپسند ہے، اور اپنے بندے کا بندہ ہونا بڑا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور بندہ بنتا ہے بندگی سے، اور بندگی جس کو عبادت کہتے ہیں، تب بندہ جا کر کے کیا بنتا ہے؟ بندہ بنتا ہے۔ اگر بندے کے اندر یہ بندگی نہ ہو تو اللہ کریم فرماتے ہیں شر البریہ، یہ کائنات کی بدترین مخلوق ہے اور جانوروں سے بھی زیادہ بد۔ تو کیا خیال ہے، ہم بندہ بننا پسند کریں گے یا ہم مخلوق کی طرح ایک جانور بنیں گے؟ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ تو کوشش کریں اس رمضان المبارک کو اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر آئے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس رمضان المبارک کے اندر 5 جمعے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ابھی سے تہیہ کریں با جماعت نماز پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 40 دن با جماعت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 انعام دیتے ہیں، ایک تو وہ منافق نہیں رہتا، دوسرا اللہ کریم اس کا دوزخ سے نام کاٹ دیتے ہیں، دوزخ سے عزال کر دیتے ہیں، وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر بڑے سرکش جو زیادہ مارنے والے ہوتے ہیں گناہوں پر، شیطان، ان کو اللہ کریم باندھ دیتے ہیں، اپنے بندے کو موقع دیتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے کیا ہے، منا لے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے، جبریل نے بدعا کہی ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ، نامراد ہے، نکما ہے، برباد ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا وہ اپنے رب کو منا نہ سکا، اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ تو ہم نے بدبخت بننا ہے یا نیک بخت بننا ہے؟ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی سے اسی ہفتہ میں وہ بدھ کو، یہ جمعرات کو پہلا روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی سے اس کی تیاری کر لیں، انتظام کر لیں اپنے، اور ایسے لوگ تلاش کریں، قرآن پاک کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ کو وہ اللہ تعالیٰ نے 8 جگہ بیان کیے جہاں پر آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، لیکن مقدم ان لوگوں کو رکھا ہے جو مسلمان ہیں، مسلمان بھی ہیں، غریب بھی ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی تعاون کریں، لیکن مقدم اپنے صدقہ خیرات کا ان لوگوں کو رکھیں جو نمازی ہوں، دین سیکھنے والے ہوں، کوشش کرنے والے ہوں، نیک ہوں، ان کو مقدم رکھیں۔ پھر دوسرے ان کو مقدم رکھیں جو کچھ رغبت رکھنے والے ہیں، تو جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس طاقت نہیں، ان کی سحری افطاری کا انتظام کریں، ان کا سہارا بنیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سحری گوشت کے ساتھ، ہر افطاری بڑی VIP ہو، اپنی طاقت کے مطابق کسی کو دال لے سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کریم کے ہاں گوشت بڑھیا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اخلاص دیکھتے ہیں نا۔ تو اس لیے اپنی نمازیں باجماعت کریں، روزہ نہ چھوڑیں، ذکر اذکار کریں، اور سب سے بڑا علم قرآن پاک کا ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور نماز تراویح کا اہتمام کریں، جتنے نماز ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ جس طرح ہمارا وجود نماز پڑھتا ہے تو ہمارا دل و دماغ بھی نماز پڑھے، پھر توجہ رہے کہ میں اللہ کے حضور کیا کہہ رہا ہوں،
اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔